بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو پاکستان کی برے حالات ہیں اور مہنگائی ہے اور غربت ہے، تقریباً UNO کے فگر کے مطابق 40% غربت کی لکیر سے نیچے لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اس وقت اتنی مہنگائی ہے جو ناقابل بیان اور ناقابل برداشت ہے. اس کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ جب 78 میں جنرل ضیاء الحق صاحب کا مارشاء اللہ آیا، اور اس مارشاء اللہ کو سپورٹ کون کر رہے تھے؟ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سوشلزم پہ کام کیا، انڈسٹری کو نیشنلائز کیا، لیبر، مزدور، تاجر طبقہ اور کمزور طبقہ اور مڈل مین کا خاتمہ کیا اور کمزوروں کا ساتھ دیا. جب مارشاء اللہ آیا ضیاء الحق کا، تو جنرل ضیاء الحق نے اسی طبقے کو جو زیر عتاب تھا پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو کے، اسی طبقے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کو فری ہینڈ دیا کہ اب یہ ملک کی بات ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ کون تھے؟ مڈل مین، تاجر، انڈسٹریلسٹ اور بینکر، وہ بینیفٹ لینے والے لوگ جو آج تک 22 کروڑ کا استحصال کر رہے ہیں. پھر وہی تاجر، وہی انڈسٹریلسٹ، وہی کرپٹ لوگ سیاست میں آ گئے، پاور پولیٹکس میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ عام ٹیکس کے انسپیکٹر سے بھی ڈرتے تھے. پھر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ چیئرمین FBR کو بھی تڑیے لگاتے تھے، نہ وہ ٹیکس دیتے تھے. اور انہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایسے قوانین منظور کروائے کہ ریاست کمزور ہوتی گئی اور 22 کروڑ عوام اس سے بھی زیادہ کمزور ہوئی اور ان کا شکار ہوتی گئی. اس سارے نظام اور سسٹم کے لیڈر یا اس کو لیڈ کرنے والے میاں نواز شریف صاحب تھے. انہوں نے پھر اس انڈسٹریلسٹ، تاجر طبقے کو، مڈل مین کو، آڑتیے کو، ان کرپٹ ایلیمنٹ کا ایک مافیا بنایا، قبضہ گروپ گن لیں، اور ان کے حق میں قوانین بنائے. ان کے سامنے آنے والے جو قوانین کی رکاوٹ تھی ان کو ہٹایا اور ہر جگہ پہ پورے ملک کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی. پھر حصہ برابر جسہ، پھر پیپلز پارٹی نے بھی اسی پیسے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کمپٹیشن ہو گیا. اور اس کمپٹیشن میں 35 سال ان دو پارٹیوں نے مڈل کلاس کو ختم کر دیا. اب پاکستان میں 2 کلاسز ہیں، ایک لوور کلاس ہے، ایک اپر کلاس ہے. جو اپر کلاس ہے وہ 50,000 ہوگی یا 1 لاکھ ہوگی، جنہوں نے پچھلے 35 سال میں قانونی رکاوٹیں، اپنے آگے ہر آنے والی رکاوٹ کو گھرا کے پورے پاکستان کا سرمایہ اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے. اور مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے. اب وہ اپر کلاس ہے، ان کا واسطہ پاکستان سے نہیں ہے. انہوں نے گوچی ارمانی کی شاپنگ کرنی ہے، ہیرٹس لندن میں جانا ہے، ان کے گھر، ان کا پیسہ باہر ملکوں میں ہے، ان کا رہن سہن ہر قسم کا. وہ یہاں پاکستان میں آتے ہیں، اگر وہ سیاست کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں، پاور پلانٹ لگاتے ہیں، کوئی شوگر مل لگاتے ہیں، کوئی ٹیکسٹائل مل لگاتے ہیں، کوئی فلور مل لگاتے ہیں، وہ اس نظر سے کہ ہم ایک شکار گاہ میں جا رہے ہیں، وہاں 22 کروڑ عوام کو شکار کریں گے، مزید ان کو چوسیں گے، ان کا رس نکالیں گے اور باہر کے بینکوں میں بھر کے سکون کی زندگی گزاریں گے. پھر وہ مختلف نعرے، مختلف بہانے، مختلف اپنے شاطر پن سے، اپنے دماغ کی شیطانی چالوں سے اس 22 کروڑ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اور نعرے کے پیچھے لگا کے طاقت حاصل کر کے پھر انہی کا لاس کرتے ہیں. یہ پچھلے 35 سال سسٹم رہا ہے. جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں، میں ان کی پارٹی کا بندہ ہوں، میں ان کی ایڈوکیسی کو غلط نہیں کروں گا، میں ان کے نظریاتی دوست ہوں. انہوں نے ان مافیا کو کافی حد تک کوشش کی ہے کہ لگام ڈالی جائے، مگر مافیا جو ہے وہ پچھلے سال سے عادی مجرم ہے. وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو گرایا جائے. اس وار اور اس جنگ میں وہ مافیا کبھی مہنگائی کر دیتی ہے، چینی مہنگی کر دیتی ہے، کبھی آٹا کرائسس لے آتی ہے، کبھی وہ مافیا بجلی کے بلوں میں کبھی کچھ ایسے حربے استعمال کرتی ہے. اس مافیا کا جو انتظامی
اور بیوروکریسی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان سب حرکتوں میں شامل ہوتے ہیں. مگر آج تک موجودہ گورنمنٹ, جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جائے, یا عمران خان پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان دوبارہ ٹریک پہ آ جائے. 22 کروڑ عوام بیچاری پچھلے 35 سال میں گناہوں کی سزا بھگتتی آ رہی ہے. مثلاً جو حکومتیں آئی ہیں, جو قرضے اٹھائے, ان پہ میگا پروجیکٹ بنے, کمیشن کھا گئے, وہ قرضے ضائع ہو گئے. ان قرضوں کا بوجھ بجلی کے بل کی صورت میں, گیس کے بل کی صورت میں, پیٹرول کی صورت میں, اور مختلف 17% کھانے پینے کی چیزوں پہ GST کی صورت میں بھگت رہی ہے. عمران خان صاحب, میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ان 22 کروڑ کا کوئی گناہ نہیں ہے, ان سارے قرضوں میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جو بینیفیشری اشرفیہ ہے, جو مفاد پرست لوگ ہیں جنہوں نے لوٹا ہے, وہ 1 لاکھ ہے, وہ 1.5 لاکھ ہے. اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, جس طرح لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے فوجی عدالتیں بنائی, ہر جگہ پہ بم دھماکے ہوتے تھے, کبھی کراچی کبھی کوئٹہ, وہ بم دھماکے ختم ہو گئے. فوجی عدالتیں بنی, فوجی ٹرائل ہوا, 20, 22, 28 ہزار بندے کو سزا ملی, اور آج پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے, دہشت گردی ختم ہو گئی. اب جب تک معاشی دہشت گردی کے لیے اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ دہشت گردوں سے ہماری عدالتیں جو تھی وہ فیصلہ نہیں دیتی تھی یا اجتناب کرتی تھی, اور فوجی عدالتوں نے یہ کام کر دکھایا. اب وقت آ گیا ہے کہ مہربانی کریں, ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف بھی فوجی عدالتیں بنائیں, سپیڈی ٹرائل ہو, فوجداری مقدمے بنے, اور پیشی پہ پیشی نہ ہو, ان سے ریکوری کریں جتنا مال لوٹا ہوا ہے, اور ان پہ بھاری ٹیکس ادا کریں, ان پہ بھاری ٹیکس لگائیں. اور ٹیکس کا کیا طریقہ کار ہے, ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں لے آئیں. جتنی یہ کمائی کر رہے ہیں اس کا کم از کم 25 سے 30% یہ ریاست کو دیں, اور وہ ریاست میں خزانہ بھرے, جیسے ویلفیئر اسٹیٹ میں ہوتا ہے, انگلینڈ میں ہے, پوری یورپ کے ملکوں میں ترقی کی ہے. اور یہ جتنی اشرفیہ ہے, 1 لاکھ بندہ, اگر ان کو شرم ہو, ان کو حیا ہو, یہ سارے کے سارے یورپ سے ہو کے آتے ہیں. جب کراچی قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور لاہور پہ, وہ سارا کچھ دماغی سوچیں اور اچھائی وہاں پھینک کے اس کو شکارگاہ سمجھ کے 22 کروڑ کو ہنٹ کرتے ہیں. یہ دیکھو ہاتھ باندھ رہا ہوں, تم ٹیکس دو, اور ان غریبوں کو ان سزا سے, اور یہ بیچارے پچھلے 35 سال سے رو رہے ہیں اور بلک رہے ہیں, اور بغاوت نہیں کر رہے, احتجاج نہیں کر رہے, ان کو ان مہنگائی سے بچاؤ. اور میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ کرپشن کا پیسہ واپس لیا جائے, اور بھاری ٹیکس ان لوگوں سے لیا جائے جو بہت زیادہ کمائی کر رہے ہیں, اور وہ پیسہ خزانے میں جمع کر کے غربت ختم کی جائے, اور غریبوں پہ یہ جو جس طرح ٹیکس کا بوجھ ہے, بجلی کی صورت میں, پیٹرول کی, یہ کم سے کم کیا جائے. یہ میری ایک تجویز ہے. انشاءاللہ آپ ہمیشہ جو میں کہتا آ رہا ہوں, اللہ کا کرم ہے, میرا رب اس پہ عمل ضرور کروا دیتا ہے. آج بھی میں دعا کروں کہ ان غریبوں کا یہ بوجھ کم ہوگا. وسلام.